جی جناب آپ کی طرف آ گئے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب. بہت مہربانی غازی صاحب, آپ نے اس ٹاپک کے لیے کہا ہے مجھے. تھیوری تو بڑی اچھی آپ دونوں نے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کور کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا ایڈمائرر ہوں جی. میں آپ نے خود ہی کہا میرا ایئر فورس سے تعلق تھا, میں فائٹر پائلٹ تھا. جناح کی انسپریشن کہاں سے آئی؟ ترکی میں 2003 میں کورس کرنے گیا, ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا. استنبول میں ایک سال ٹھہرا, ٹرکش بھی تھوڑی آ گئی. تو میں نے اس قوم کی اپنے لیڈر کمال اتاتürk ترک کو جو عزت کرتے دیکھا, وہ میری انسپریشن ہے. میں واپس آیا پاکستان تو میں نے تہیہ کیا کہ میری پروموشن اس رینک پہ ایئر کموڈور بھی ترکی میں رہتے ہوئے ہوئی. تو میں نے تہیہ کیا کہ جناح صاحب کا قرض تھوڑا میں کم کروں گا. اس وقت الحمدللہ میرے پاس کوئی 450 جناح صاحب کی تصویریں. واہ. اور وہ تصویریں میں نے کوئی 7 سال ایئر فورس سے پرمیشن لے کے ایز اے پرائیویٹ, جیسے بچپن میں کوائن اکٹھے کرتے تھے, ٹکٹیں اکٹھی کرتے تھے, اس طرح میں نے جناح صاحب کی تصویریں اکٹھی کی. پھر وہ پھٹی پرانی ملی بہت سورسز پہ جا کے, جیسے کوئی ایڈکٹ ڈھونڈتا ہے, نشہ ڈھونڈتا ہے, مجھے وہ نشہ تھا. تو پھر اتنی پھٹی پرانی تصویریں تھیں کہ میں نے پھر ان کو خود فوٹو شاپ اور کورل ڈرا ویڈیو گرافک ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر سیکھے. 2 اسٹوڈنٹ رکھے یونیورسٹی کے, جن کو میں پر پکچر پے کرتا تھا کہ ہم ان کو ریکور کریں گے اور بعد میں کلر کریں گے. میں اپنی عقیدت صرف بتانا چاہتا ہوں. الحمدللہ اب میں کوئی 12-14 سال سے لیکچر دے رہا ہوں پاکستان میں بھی, دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. یہ میرا تعارف ہے کہ جو میری زیادہ جناح صاحب سے عقیدت ہے. میں فلاسفر نہیں ہوں, میں فلسفی نہیں ہوں, میں ریسرچر بھی نہیں ہوں, میں ایڈمائرر ہوں. میری صرف اگر کوئی کوالیفیکیشن یا بیٹھنے کی ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہو سکتی ہے. میں قوم کو اور خاص طور پہ نئی نسل کو جو ڈس اپوائنٹڈ ہے, مایوس ہے کہ یہ ملک, آپ نے خود ہی باتیں جتنی کی ہیں, ایک عام بچہ یونیورسٹی کالج میں جانے والا سمجھے گا کہ پتہ نہیں پاکستان بننا چاہیے تک نہیں چاہیے. میں بچوں سے کہوں گا کہ 1699 گوگل کریں, بادشاہ مسجد کی تصویر دیکھیں, اس کے سارے مینار نہیں ملیں گے آپ کو اس تصویر میں. بادشاہی مسجد. سکھوں اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی, اور اس شک کی بنیاد پر کہ ان میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں, زمین سے فائر کر کے توپیں چلائی گئیں اور مینار شہید کر دیے گئے. اچھا. سن 1700 سے عیسوی سے لے کر تقریباً 250 سال تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے بادشاہ مسجد؟ سکھوں نے اس کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا, ملٹری کنٹونمنٹ بنا دیا, جو دیوان خانے تھے. اس لیے ہمیں ملک چاہیے تھا, اس لیے ہمیں زیادہ مقروض ہیں ہم جناح صاحب کے. اور یہ بہت سارے بچوں کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ 1930 میں انگریزوں نے کچھ فنڈ مقرر کیا مسلمانوں کے کہنے پر. کچھ نوٹیبلز نے کہا کہ اس کو ریکور کر لیں, تو انہوں نے ہر سال فنڈ ریکور کرنا شروع کیا. اور مسجد جو اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں 1960 میں آئی تھی, پاکستان بننے کے 13 سال بعد. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انگریزوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کے جذبات جو مجروح ہیں, اس مسجد کو جو شہید کیا گیا اس کو ریکور کریں. تو مینار سب سے پہلے کیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں رینوویشن, بیوٹیفیکیشن کے سینس میں اس سینس پہ عرض کر رہا ہوں, اسٹرکچر نہیں کہہ رہا. ایک بات میں زیادہ جناح صاحب کی شان میں صرف مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا, اور کوئی کمپیریزن میں آج کل کے لیڈر کا اس لیے نہیں کر رہا. میں ایک چینل پہ بہت عرصہ پہلے گیا, بہت بڑا چینل تھا, بہت بڑی اینکر تھی. اس نے کہا میرے ساتھ 1-on-1 پروگرام کریں 1 گھنٹے کا, اور 45 منٹ جناح صاحب کی کریں گے آپ بات, اور 15 منٹ آج کے لیڈر سے کمپیئر کریں گے. میں نے کہا جی میری معذرت, میں آپ کے پروگرام میں یا شامل نہیں ہوں گا یا کسی اور کو بلا لیں کمپیریزن کرنے کے لیے, کیونکہ کمپیریزن ہے نہیں. یہ وہ شخص ہے جو سگار پیتا ہے بڑا مہنگا اور مرتے دم تک پیتا رہتا ہے. ایک دفعہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے, کوے اور شاہین کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. میں مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نڈھال رہتے تھے اور زیادہ تر نیم بے ہوش رہتے تھے, بات بھی نہیں پورا دن کر سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے. تھوڑے سے فریش تھے, لان میں بیٹھے ہوتے, اے ڈی سی کو بلایا, اس کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, تو یہ بل تو ادا ہو چکے ہیں. کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. سارے بل منگوائے گئے, ذاتی چیک بک سے بل کاٹا, اور انگریزی میں کہا, میں اردو میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے.
आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया गाइस साहब। हजरत यहाँ बाथ रूम वो देखे ना कि जब वो पहली कबीना की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि वो चाय और फलाना, चाय नहीं तो उन्होंने कहा ये घर से नाश्ता नहीं करके आते। घर से नहीं पी के आते चाय। एक और मैं सिर्फ ऐड कर दूं, गवर्नर जनरल वो है जिसने पाकिस्तान बनाया है, ये ज़हन में रखिएगा, आज का गवर्नर नहीं है। नहीं, आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया। फातिमा जना को फिक्र हुई, डॉक्टरों ने कहा कि आप किसी तरह खिलाएं क्योंकि इनकी ज़िंदगी को कमज़ोरी से ज़्यादा खतरा है बीमारी की निस्बत। तो वज़न कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि 80 पाउंड वज़न था उनका वफात में। जी बिल्कुल ऐसा। इतने कमज़ोर हो चुके थे। एडीसी को याद आया कि जब लाहौर तशरीफ ले जाते हैं ममदोट हाउस तो वहाँ का फलां बावर्ची बुला लेते हैं क्योंकि उन्होंने परमानेंट स्टाफ नहीं रखा हुआ लाहौर में। जब वहाँ ठहरते हैं जना हाउस में तो बावर्ची फलां जगह से आते हैं, तो वो पसंद आया इनको बड़ा। उसने फातिमा जना से कहा क्यों ना हम उस बावर्ची को ज़ियारत बुला लें, उससे खाना बनवाएं, शायद खा लें। तो पूछने का पता था कि इजाज़त नहीं मिलेगी। चुप के उसको टिकट भेजा गया, उन दोनों जहाज़ पे बुलाया गया कोयटा, फिर ज़ियारत। फातिमा जना ने उस बावर्ची को कहा कि जो जना साहब की पसंदीदा डिश है, जो तुम सबसे अच्छी बनाते हो बनाओ। बगैर बताए वो बहन खाना ले गई अंदर, ज़िद करके बहन ने कहा चख लें। खुशगवार हैरत हुई उसको जब वो खाते चले गए और पेट भर के बड़े दिनों बाद खा लिया। बर्तन उठाए गए, बाहर खुशी का समा था कि आज जना साहब ने पेट भर के खा लिया। थोड़ी देर बाद एडीसी को अंदर बुलाया और कहा ये खाना किसने बनाया था। हाय हाय। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि झूठ बोल सकता, तो एडीसी ने जना साहब से कहा कि सर ये वो जो ममदोट हाउस लाहौर वाला बावर्ची हमने वो बुलाया क्योंकि आपकी ज़िंदगी को इतना ख़तरा था। कहते हैं उसको बुलाओ। बुलाया, उसको कैश इनाम दिया, उसकी रिटर्न टिकट का खर्चा अपनी चेक बुक से काटा और अंग्रेज़ी में कहा इसको वापस भेज दो, ये गरीब कौम है, मेरे मुंह के जायके के लिए इस अय्याशी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब कंपेयर करें विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा डिसएग्री ये करूंगा कि अगर आप जैसे मुफक्किर लोग भी मायूसी की बातें करेंगे तो जो 20 साल का यूनिवर्सिटी का बच्चा या बच्ची है उनका क्या बनेगा। तो मैं कहता हूँ ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मुझे फिर आके हौसला दे देते। पहले उनको हमने वो पाकिस्तान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए। बस जो कायदे आज़म ने सोचा था वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर। मेरे या मुझसे पहले वाले जितने लोग हैं वो इस चीज़ के, चाहे वो गुनहगार हैं चाहे वो कसूरवार हैं, हमें वो जिना दिखाते रहना चाहिए। और वो मैं किसी पैगंबर की बात नहीं कर रहा, किसी वली की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 75 साल पहले एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। जो शख्स जिसको जो मर्जी लिबादा बना दे, क्योंकि उसको मैच करना मुश्किल है इसलिए हम उसको दिखाना नहीं चाहते। मैं उससे मुकाबले उसकी खुसूसियात, चाहे वो बिजनेस ले लें, चाहे वो एथिक्स ले लें, चाहे पर्सनल लाइफ ले लें। कितना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी वो बीवी से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन कितने लोगों को पता है कि 104 साल पहले आज से शादी हुई थी। ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा, अपनी बीवी को मुंह दिखाई 1,25,000 रुपया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अल्लाह 1,001 रुपया 104 साल पहले, हकमहर डॉक्यूमेंट। ये वो शख्स है, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, अता रबानी एडीसी थे एयरफोर्स की तरफ से उनके साथ, रज़ा रबानी के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि बड़ी ईद 25 अक्टूबर 1948 को हुई, छोटी 3 दिन बाद हो गई थी। बड़ी ईद जब हुई तो कहा कि कोई रास्ता नहीं मेरे लिए रुकवाना, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ नमाज पढ़ी। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, हम कहते हैं जी वो तो सेकुलर और मजहबी, इस पर ज़्यादा बातें हो चुकी, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन एडीसी लिखते हैं कि वापसी पे कहा कि रास्ता तब्दील करके घर जाएंगे सुन्नत है। अल्लाह, ये कितने लोग पता पढ़े नाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अगर कोई शख्स को यहाँ तक मालूम है कि रास्ता बदल के जाना सुन्नत है नमाज के बाद, ईद की नमाज। यौम आशूर किंग की दावत जो थी वो कहा कि मैं नहीं आ सकता उस दिन, जी बिल्कुल, दावत ठुकरा दी उसने। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक दफ़ा कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें लिखा हुआ था शहनशाह हिंदुस्तान, जिना साहब के लिए लिखा हुआ। कॉन्वॉय रुकवा लिया, उन्होंने कहा इसको उतारो, मैं कोई शहनशाह नहीं हूँ, मैं लोगों का सिलेक्टेड बंदा हूँ, जब तक वो चाहेंगे मैं रहूँगा। ये विरासत की हम बातें जो कर रहे थे। हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उसूल क्या थे। उसूल ये थे गाजी साहब के, चले मैं वकील के तौर पे आपको बता देता हूँ, बैरिस्टर, सिंपल एक आम आदमी, इतने मशहूर जब थे या उससे पहले भी इनकी शर्त होती थी कि पहले केस पढ़ते थे, हमारी तरह 20-20 साल मुकदमे नहीं चलते थे, प्रिडिक्टेबल होता था कि इतने पेशियों में मुकदमा। एक हिंदू क्लाइंट आया, केस मुश्किल था, उसने कायदे को कहा कि मैं चाहता हूँ आप बड़े मशहूर हैं, आप मेरा केस लड़ें। पढ़ा, कहते हैं लड़ूंगा, हर पेशी का 500 रुपया लूँगा, 10 पेशियों में मुकदमा ख़त्म कर दूँगा, उम्मीद है। उसने 5,000 एडवांस ले दिया, जो कि लेते थे ये। 3 पेशियों में मुकदमा ख़त्म किया, जीत लिया। जब वो हिंदू क्लाइंट आया तो इन्होंने 3,500 रुपये वापस उसको किया तो उसने इनकार कर दिया।
اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی کمال ہے، پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں ختم کر دیا، تو یہ آپ کا حق ہے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہو۔ یہ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو نہرو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سب سے زیادہ گاندھی نے زور لگایا کہ کسی طرح جناح صاحب کو قائل کر لیا جائے کہ ملک کو نہ ڈیوائیڈ کرے ان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سب سے پہلے ان کو بڑی آفرز کی گئی، منسٹریاں آفر کی گئیں، بڑا کچھ آفر کیا گیا، نہیں مانے۔ آج کل کے کمپیئر کریں ذرا کہ کیا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے کہاں کس پہ بک جاتے ہیں، نہیں مانے۔ ماؤنٹ بیٹن نے بلایا، ناراض ہو کے آ گئے کیونکہ اس نے غصہ کیا، جب گورنر آفر کی کہ آپ کو گورنر بنا آفر کیا تو وہ نہیں مانا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے، گاندھی نے کہا کہ ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں، اور پورا ہندوستان کے پی کے سے بنگلہ دیش تک، ذرا ذہن میں رکھیے۔ انکار کر دیا، اور زبردست بات کی۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں واٹ یو ڈیمانڈ فرام می belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust۔ اعتبار نہیں بیچا، اور ظاہر اگر اعتبار بیچ دیتے تو آج ہم ان کو محمد علی جناح ضرور یاد رکھتے، the first prime minister of all پھر India۔ آج کے رسول دیکھے نا کہ اس کا جو غازی الدین شہید کا مقدمہ لڑا، کبھی قائد اعظم نے غلط مقدمہ لڑا ہے؟ کبھی نہیں لڑا، نہیں، تو پہلے پڑھتے تھے جب تک یقین نہ ہو جائے۔ اور یہ کہنا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں میدان حشر میں تو کہا جائے کہ ویل ڈن محمد علی، یس، یعنی یہ جس بندے کے جذبات ہوں اور جو احساسات ہوں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو، ان سے پوچھا گیا اس تھا کے بعد وہ سیکولر اس کو کہنا، ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ مسٹر جناح آپ اتنے امیر ہیں اور اتنے ویل آف ہیں اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو یہ کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایک آزاد ملک کے لیے؟ تو انہوں نے تب یہ جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ لفظ کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناح۔ تو ایک شخص کی یہ موٹیویشن ہو، میں صرف بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی اس لیے نہ کریں کہ یہ وہ گورنر جنرل تھا جو رات کو لائٹیں آف خود کرتا تھا۔ ابو الحسن اصفہانی پہلے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں ہمارے، وہ کہتے ہیں پاکستان آزاد ہونے کے 14 دن بعد وہ ملنے گئے قائد اعظم سے، میٹنگ ختم ہوئی، کمرے سے نکلے، لائٹ آف کر دی، گلی سے گزرے لائٹس آف کرتے جا رہے۔ تو اصفہانی صاحب نے جناح صاحب سے کہا کہ یہ جناح صاحب یہ تو گورنر جنرل کا گھر ہے، یہ تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے پیسوں سے جل رہی ہیں، اور میں یہاں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں، جب تم سیڑھیوں سے اتر جاؤ گے تو سیڑھیوں کی لائٹ بھی بند۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔